نبی کہہ رہے ہیں میرے صحابہ میں منافق ہیں، ان کے نام بتا رہے ہیں حذیفہ ابن الیمان کو، نبی کہہ رہے ہیں کہ حوض کوثر پر جب آئیں گے صحابہ ایک بڑی تعداد ان کی مجرموں کی اور فرشتے دھکے دے رہے ہوں گے تو میں کہوں گا یہ میرے اصحاب ہیں، اصحابی یہی الفاظ ہیں صحیح روایات کے، لیکن مجرم اندھے بہرے ناصبی خبیث ملا وہ چھپاتے ہیں ان باتوں کو۔ تو فرشتے کہیں گے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں، کتنے بڑے مجرم تھے، کیسے فرعون تھے، کتنے گندے تھے، اے نبی آپ کو یہ نہیں معلوم ہے۔ اور پھر ان کے پیچھے ان کے تابعین ہیں اور ان کے پھر تابعین، یہاں تک کہ 15ویں صدی کے یہ ملا، یہ مدرسوں کے جھوٹے مدرس اور جن کو یہ بگاڑا ہے ان مجرموں نے ناصبی بنایا ہے، وہ سب انہی میں پیچھے ہوں گے جن کو فرشتے دھکے دیں گے اور حوض کوثر کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر حواری کے بیٹے صحابی، ان کے ساتھ ان بدماشوں نے یہ کیا اور انہی کے ساتھ عبداللہ ابن صفوان اور عمارہ ابن حزم کے سر کاٹ کر پورے ان سروں کی نمائش کی گئی۔ مکے سے مدینہ اور مدینہ سے دمشق ہزاروں میل کے فاصلے کیے گئے تاکہ ہر قبیلے کے لوگ دیکھ لیں کہ صحابی کا ہم نے یہ انجام کیا ہے۔ اور مکے میں ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا سولی پر، یہاں تک کہ راسیں سڑ گئیں۔ یہ قصے افسانے نہیں ہیں، یہ شیعوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ علماء محدثین اہل سنت کے بیانات ہیں۔ علامہ محدث جلیل ابن عبد البر نے الاستیعاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 353 اور 354۔ امام طبری نے اس کا ذکر کیا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 33 اور 34۔ علامہ ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا ہے البدایہ والنہایہ میں، جلد نمبر 8 صفحہ 332۔ اور علامہ ابن خلدون نے بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ ان میں بھی ناسبیت ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 39۔ قطع نظر اس کے کہ جن لوگوں کے مرنے کے بعد یہ سلوک ان کی لاشوں کے ساتھ کیا گیا اور کس پائے کے لوگ تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام نے کسی کافر کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا جائز رکھا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔